who has played an instrumental role in shaping the information and technology landscape for our nation. I am Anas Rizvi, and standing beside me is the incredible Ms. Aisha Sheikh. Today, we are honored to be your host for this remarkable event. Today, we gather here to commemorate the successful culmination of an endeavor that has been marked by dedication, collaboration, and ingenuity. Assalamu alaikum everyone. A very warm welcome to all of you. On behalf of the entire team of SI Global Solutions and Pasha, it is with great pleasure and excitement that I extend a warm welcome to each and every one of you to this event. We are thrilled to have you join us today to celebrate not only the accomplishment of Mr. Amin Ul Haque, but also the relentless pursuit of a future where technology empowers and uplifts every corner of our society. To commence our event with a sense of reverence and spirituality, it is our privilege to invite Maulana Qari Abdus Salam to come onto the stage and recite few verses from the Holy Quran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.
Subhanallah, Jazakallah khair, Qari Sahab. It was a lovely recitation. The strains of our national anthem are about to fill the air, reminding us of the sacrifices made, the dreams cherished, and the aspiration nurtured by countless souls who have dedicated their lives to our nation's progress and prosperity. We kindly request you all to rise from your seats with hearts full of respect and gratitude. Let us come together as one as we stand united in honor of our beloved nation, Pakistan. Pakistan Zindabad, Pakistan Paindabad. Throughout the journey, SI Global Solution has always prioritized excellence and innovation, striving to deliver cutting-edge solutions to their clients. With a trailblazing spirit and commitment to innovation, they have been at the forefront of driving technological advancements. Their dynamic solutions and cutting-edge projects have not only enhanced operational efficiency for businesses, but also the visionary leader. It is my honor and privilege to introduce our esteemed CEO about his experiences of working in collaboration with partners. Assalamu alaikum and good evening everyone. It is my honor to stand in front of everyone and especially Mr. Amin Bhai, who is a dear friend also, and we have our own moments. But we are here to celebrate his journey. So let's talk about it. There are a number of challenges that he faced, but I feel the best part amongst them, I just want to touch upon them, is there was a disintegration between various departments. So he integrated, brought them under one, because it was never done before. The second part is that during the last two governments, he remained Minister for IT, speaks volumes, because if he would not have performed, he would not have been there. So it's not about his association, but what he did is he tried to bring policies, he tried to help students, he tried to help every province of Pakistan. So the contribution is tremendous. Above all, he started Tech Pakistan, Tech Destination, and a number of brands. So the narrative started building under his tenure. So, and Pasha and PSCB helped a lot. And Zoeb transformed Pasha completely because of his various ideas. Of course, he had the support of his team. But again, now, where are we going from here onwards? अच्छे काम तो सारे हो गए, लेकिन अब इसको आगे भी लेके जाना है. And we need to plan about what we are going to achieve in next 5 years. Best, PSCB also tried his best. Again, Amin Saab's initiative, in which he started various projects through which industries. But what we do is, what is the difference between us and Google and lots of bigger companies like Elon Musk and so on and so forth? It's manpower and their talent.
what we normally do is that when we are hiring, we don't devise a process. We don't see the right fit, and we don't try and prepare an exam that is required, which should be changed. So I learned this from my experience with US companies, how they hire and what. Ahmed Jalal is here. We started that, and so far we have trained 200 nurses. We are now going international. Plus, we have also tried, and besides that, we also offer scholarship, internship programs, and all under the guidance of Amin Saab. Because every time I speak to him, every time I speak to about anything else. So I think that's more than enough from my side. If I start talking about him, time guzarta chala jayega. So time is short, and I guess there are more speakers who are better off than me and far superior than me, and I hope you're going to enjoy that. With this, I say thank you to all of you. Thank you, Mr. Numan Ahmed Said, for your invaluable contribution in discussing your experiences and future prospect that lies ahead. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, esteemed colleagues and honored guests, it is with great pleasure and enthusiasm that I stand before you today to introduce a remarkable individual whose contributions to the world of technology and innovation have been nothing short of inspiring. An entrepreneur, a visionary, and a catalyst for change. Ms. Jahan Ara, the receiver of Tamgha Imtiaz, the founder and CEO of Catalyst Labs, exemplifies the spirit of unwavering determination and transformative leadership. With a huge round of applause, please welcome Ms. Jahan Ara. Assalamu alaikum, everyone, especially Mr. Amin Ul Haque. Before I say anything, I want to say that the introduction, which contains inspiring, awesome, trailblazing, whatever, I wrote a message on LinkedIn, and everybody is now a visionary or a trailblazer, and that's not necessarily true. I'm an average person who loves what she does and works very hard at it and enjoys it. So I think that's what is reflected in the work that I do. Through the time that I was with Pasha, I came across our former IT minister many times. Not always on the best of terms, because I was forever complaining to him कि ministry ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, these policies are incorrect, these things need to be done. The good thing is that he always listened. He tried to understand what the challenge was, and if he could make that change or go to the cabinet to ask for that change to happen, he did it, which is all that you can ask of any individual, that at least they should understand what the problem is and they should try and make a change if it is possible. So for that, I'm really grateful. So I used to tweet about, and he says this in many of his speeches in the past, that I used to tweet about what the ministry was not doing, and I used to tag him every time I tweeted. But the time that the Ministry for IT and Telecom, our focus is IT because that's the industry that we have been a part of, it's not necessary that the person has a technology background, but it's important for them to understand what the issues of the technology sector are and what is needed from the government to ensure that there is a growth of the sector at a ministerial level. And Syed Amin Ul Haque did just that. He listened not only to people like me who were sometimes negative, sometimes positive, but also people throughout. I mean, Pasha as an organization is not one person. It is a group of people. He has worked with Shehzad Shahid, with Zohaib Khan, Asif Peer, Nadeem Elahi. I mean, there are loads of you in the audience that he has listened to, that he has worked with. His doors were always open to all of us. And I think that is the reason for the success that he had in the transformation of some of the things that we needed done.
So thank you for what you've done, and we don't forget. So our industry does not just thank you when you are in power, we also say thank you when you are going on to do other things. And we will keep in touch. And I must congratulate Pasha, especially under the leadership of Zohaib Khan, for thinking of doing this. So when he sent a message to many of us to say, look, we are getting together to bid farewell and to acknowledge the contribution of our former minister, believe me, to be here because we thought it was very important. So thank you very much once again, and I'm not going to go on and on because I can make a speech for an hour if you leave me at the mic. Thank you. Thank you, Ms. Jahara, for your inspiring and insightful words. Thank you so much, ma'am. I have the distinct honor and privilege to introduce a visionary leader who has been instrumental in shaping the landscape of entrepreneurship and innovation in our region. It is my pleasure to introduce Mr. Asfar Ehsan, former Minister of State, Board of Investment, to come onto the stage and say a few words. A huge round of applause for Mr. Asfar Ehsan. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई। सबसे पहली तो मुझे खुशी इस बात की है कि ज़ुहैब और नुमान ने एक ऐसे इंसान के लिए ये महफ़िल सजाई है जो आज मिनिस्टर नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा जेस्चर होता है कि जब आप मिनिस्टर ना हों तो आप उनको ऑनर करने के लिए एक सेरेमनी होस्ट करें, और आई थिंक वी शुड कंटिन्यू दिस ट्रेडिशन। अमीन भाई के ही ये लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे टेक्निकल लेवल पे, लेकिन मैं दो तीन बातें करूँगा। एक तो मेरे नेबर हैं और पड़ोसियों के कुछ ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात ये कि मैं कुछ अरसा गवर्नमेंट में रहा और मैंने इस्लामाबाद में रहते हुए अमीन भाई की ओवरऑल जो एक एफ़र्ट्स थी उनको विटनेस किया, और इस्लामाबाद बेस्ड थे, इवन कराची के बहुत सारे लोग थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया सब लोग अमीन भाई के दोस्त बन गए, एंड ही वॉज रियली वेरी सपोर्टिव, वेरी कोऑपरेटिव। कोई इनका जानने वाला नहीं भी होता था, मैंने ये देखा, ये विटनेस किया, ये सुना अपने दोस्तों से कि ये हर एक के लिए पेश होते थे। तो ये एक मिनिस्टर की बड़ी क्वालिटी होती है, और आई थिंक यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आई विश यू गुड लक। हो सकता है अगली गवर्नमेंट में आप आईटी या किसी और मिनिस्ट्री में हो। अभी तो उमर सैफ आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से लंबी इनिंग्स खेलने आए वो, और शायद आप अगली गवर्नमेंट में किसी और मिनिस्ट्री में, बट आई विश यू गुड लक। और आई थिंक कि आप जैसे लोगों को कराची को रिप्रेजेंट करना चाहिए इस्लामाबाद में, क्योंकि आपने हमेशा एक इंडस्ट्री को साथ लेके चले हैं। तो मैं अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ नुमान को और ज़ुहैब को कि उन्होंने आज की महफ़िल सजाई, और ये आपका बहुत कमेंडेबल इनिशिएटिव है। थैंक यू। Thank you, Mr. Asfar Ehsan, for your inspiring words. Thank you, sir. It is an honor to stand before you today and introduce a visionary leader who has exemplified excellence, innovation, and transformative leadership in the world of technology and business. I'm delighted to introduce Mr. Asif Peer, receiver of Sitara Imtiaz, CEO and member of the board and Managing Director at Systems Limited. So I would like you to call you on the stage. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum Amin bhai. I think it's my pleasure to speak and honor you. So last 3-4 years we have been very closely working, and one thing everybody said that, but I think what the leader's quality is about: humbleness, availability, empathy, and I think like listening to all of us, right? And IT industry is one which
everybody has in the government, like wherever you go, everybody has big dreams. Everybody has big targets. And like we have seen in multiple meetings where he has been getting from everywhere, okay, we need to do this and this. And it's a huge, huge target. I think he has accepted all the way. So I think dreaming big is the first step. So anything of the, when you are somewhere, we are always there for anything that we can do for Pakistan. We are all very passionate Pakistanis to make a difference and create an impact in power because of this country and because of the talent in this country, because of the people in this country. So we all have to be grateful, while it's up to us how we think and how we can execute. So very honored to be here, and thank you again for your help. The team and the culture and the push and the direction, I hope it will carry next level and next the people that has succeeded in the entire people. It's up to us to nurture them. So thank you, Noman, and thank you, Zoeb, for organizing this and this opportunity to be here. So thank you, sir. Thank you for your all help. Thank you. Pasha and CEO TPS Worldwide. A huge round of applause for Mr. Shehzad Shahid. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। अमीन भाई ने इस शेर को बहुत डिफरेंट जो परसेप्शन डेवलप हो गई थी, जैसे असफर भाई ने बताया, उन्होंने बहुत क्विकली उस परसेप्शन को कंप्लीटली चेंज कर दिया और उसकी जो इंडस्ट्री क्या रिकमेंडेशन होगा वो इसको सुनेंगे, समझेंगे और उसको अपना मिशन बना के आगे लेके जाएंगे। इनसे मैंने काफ़ी सीखा, क्योंकि हम लोग जाती है किस टाइम पे किस तरीके से किस प्रायोरिटी और सीक्वेंस में कोई चीज़ सामने कैसे रखनी है। एंड आई थिंक वी हैड दिस, हम लोगों ने संडे के दिन काफ़ी घंटे काम किया। ईगो और अपने सिर्फ पैशंस को आपको ब्लाइंड कर दे, किस तरीके से अगले का पर्सपेक्टिव अपने साथ कोइंसाइड करके अपना अचीव कैसे कर सकते हैं। बताता चलूँ, जो बहुत अनयूजुअल मैंने देखी है लीडर्स में, कॉर्पोरेट लीडर्स हों या पॉलिटिकल लीडर्स हों। एक तो बात की थी असफर ने इनकी एक्सेसिबिलिटी की, वो कराएं। अमीन भाई के सामने आपने कोई बात कर दी और ये अपनी मेमोरी में उसको रिकॉर्ड कर लेते, तो पूछते थे इस पर क्या हुआ, एंड देन ही यूज्ड टू फॉलो अप ऑन के कैन नॉट रियली रिमेंबर इट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं अभी इनको कह रहा था कि आप आज़ाद हो गए हैं, क्योंकि जब आप फील्ड से बाहर आते हैं तो आपको ग्राउंड बहुत डिफरेंट लेंस से नज़र आता है, और उस वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। बहुत शुक्रिया, और ज़ुएब और नुमान सईद साहब और पाशा का। So much, sir. Now it gives me immense pleasure to introduce a visionary, a dynamic leader, Mr. Nadeem Elahi, CEO TRG. मेरे ख्याल में इतना कुछ लोगों ने कह दिया, लेकिन अमीन भाई की जो आई थिंक दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे भी याद हैं, आई थिंक वेरी वेरी वेल। एक तो आई मीन दी हैज़ चेंज, आई थिंक अमीन भाई इज़ बिगरनेस, राइट, एंड इज़ ट्रू एंड डीप इंटरेस्ट फॉर द इंडस्ट्री। ही वाज ऑलवेज विलिंग। मिनिस्टर साहब जनरली आते हैं, 5 मिनट किया, वो मेरे ख्याल में हमने आधे घंटे की प्लान की थी द होल सेरेमनी, वो हमने सेरेमनी की, उसके बाद अमीन भाई ऊपर चले गए। बच्चों इफ़ यू वांट टू लीड अ पर्टिकुलर थिंग, इट्स अबाउट योर जेन्युइन लव एंड इंटरेस्ट in that area or that field, and I think through that genuine love and interest, I think he was able to really create a lot of goodwill. और फिर वो हमारा जो आपके पास आया हूँ, this is one favor you need to do, and I think that so I think that ability, sir, कि you know industry को, thank you very much. Thank you, Mr. Nadeem, for your valuable words and sharing your opinion and experience with us. Your content, then I'll please.
بھائی ان میں سے ایک ایونٹ بھی اتنی آسانی سے پاسبل نہیں ہوتا تھا, سیریسلی. اس کا ریزن یہ ہے کہ 2022 میں پاکستان کے اندر, سر یہ دیکھیں سعودی عرب کے در ہے بالکل فرنٹ پہ, سر یہ دیکھیں یہ ممالک کے در ہیں. سر نے کہا ہے, سب سے پہلے سر نے کہا ہے میں پہنچ رہا ہوں اسلام آباد, ایک ہفتے کے بعد میرے پاس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم ایک اسٹریٹجک آپ کے ساتھ میں ایک پارٹنرشپ پلان کرتے ہیں. کنیکشن لاؤنج پاکستان کے لیے رہے تھے, کر کیا رہے تھے, اور پاکستان کی جو پوزیشننگ, وہ جو جگہ ملی ایگزیبیٹرز کی, وہ 9 سال سے ایک ڈیفرنٹ کنٹری کے پاس تھی. تو یہ ہم نے سب دیکھا, ویڈیو دیکھی, بڑے اچھے سے ہو گیا. اس کے پیچھے ایک بہت ڈیٹیل سٹوری ہے. منسٹری آف انٹیریئر کو لیٹر لکھنے 170 لوگوں کے ویزے سے پوچھتے ہیں, پاشا جو کہتی ہے وہ کرتے ہیں. اینڈ آنیسٹلی لاسٹ ڈیٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل آ گئی ہے. آپ کو شاید میری IT کمپنی کا نام بھی نہیں پتا ہوگا. سنس آئی بیکم چیئرمین, فوکسڈ کہ میں نے اپنے سیکٹر کے لیے کام کرنا ہے, سیکٹر کی چیزوں کے لیے کرنا ہے, کیونکہ یہ چیز میں نے آپ سے سیکھی. آپ نے بھی پاشا میں ٹائم لگایا, ہمارے سارے IT کمپنیز کے ممبر CEOs بیٹھے میں, اور بھول گیا, شکریہ نعمان بھائی آج کی, کیونکہ سارے دوست ہیں. اور جب یہ ایک آئیڈیا آیا تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں یہ جو میں نے بتائی ہیں, جب میں نے ان کی ٹیم سے پوچھا کہ میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ سر کی اچیومنٹ 3-3.5 سال کی کیا ہے, وہ اتنی لمبی لسٹ آ گئی. میں نے کہا جو IT پاشا کے ساتھ چیز ہوئی ہیں اس کی میں ویڈیو, یہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ, یہ سارے سبسڈریز ہیں MOITT کے اندر. صرف ایک IT نہیں, ٹیلی کام کا پورا ونگ, پوری چیزیں, پرائم منسٹر کی میٹنگز ہو رہی ہیں, وہ IT سیکٹر کی طرف سے دل سے شکریہ, تھینک یو. چونکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو سر کو خود آخر میں انوائٹ کروں گا, تو میں سب سے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعمان سے میری پرسنل فرینڈشپ بھی ہے, اور میں اس کا ذکر بھی کروں گا 2 منٹ والا. زویب ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کرنے کے لیے جب یہ میں بڑی دل سے احترام کرتا ہوں, بلکہ میں سمجھ پاکستان کے تمام IT انڈسٹری کے لوگ دل کے گہرائیوں سے ان کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ان کے بات کو غور سے سنتے ہیں. اور میں بھی یہی کوشش رہی کہ 3.5 سال ان کے بات غور سے سنوں. آخری جن لوگوں کا نام میں نہیں بھی لے رہا ہوں, ماشاء اللہ پریمیئر بھی موجود ہے. آئی ایم گلیڈ ٹو سی یو فائنلی. میرا خیال ہے میں کہاں سے شروع کروں, کہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آئی ایم نو مور دا فیڈرل منسٹر, لیکن آج تمام لوگ یہاں موجود ہیں اور اس حوالے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں. میں نے کے ساتھ بھی کام کیا, بڑے ڈیسنٹ آدمی ڈاکٹر صاحب. تو چونکہ کراچی یونیورسٹیز میں جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو 2 چیزیں بڑے امپورٹنٹ ہوتی ہیں, کہ جامعہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی چیزیں ہوا کرتی تھیں. تو 2 چیزیں میں نے سیکھی وہاں پہ, ایک ایڈمنسٹریٹو کوالٹی, اور دوسری اعصاب کیسے مضبوط رکھا جاتا ہے. کیونکہ وہاں جب لوگوں سے ملاقات کی تو میں نے فیصلہ کیا کہ یس, ہر صورت میں مجھے 3 چیزوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا. وہ کیا چیزیں تھیں کہ منسٹری, یہ میں نے فیصلہ کیا کہ ان 3 چیزوں کے ساتھ, اور اس دن سے پاشا فرنٹ پہ تھی. جو بات پاشا کہتی تھی, جو بات IT انڈسٹری کے لوگ منسٹری ہو, ان کی بات کو آگے لے کر چلا. اور اگر جو بھی کامیابی ہوئی ہے تو میری کامیابی نہیں ہے, بلکہ یہ IT انڈسٹری کے لوگوں کی دی ہوئی سجیشن کی کامیابی ہے. اور ایک موقع کہ شاید میری بات سننے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, یہ بات کو سنا نہیں جا رہا ہے, تو میں نے کوئی لحاظ نہیں برتا, بلکہ بھرے جل کرنا بہت مشکل ترین کام تھا. بعد میں میری تھوڑی سی میری پارٹی کی طرف سے بھی اور جو ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے بھی اس وقت میری تھوڑی سی ہیمرنگ بھی ہوئی. اور جب شہزاد سے میری بات ہوئی کہ کل ہمیں چیف منسٹر کے پاس جانا ہے, تو میں نے کہا شہزاد میاں ایسے کرتے ہیں, سنڈے کا دن 3 بھی تھا, اس وقت یہ چیئرمین نہیں تھا, آپ چیئرمین تھے, اور عثمان, ہم بھی سیٹ ٹوگیدر. ہم نے کہا نیکسٹ ڈے ہم چیف منسٹر سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. ندیم بھائی وہاں موجود تھے. ہم نے کہا چیف منسٹر کی پوری ٹیم کو سامنے بیٹھایا, پوری
NDO میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ کبھی کوئٹہ لے جاتے ہیں, کبھی پشاور لے جاتے ہیں, کبھی اسلام آباد, اور کبھی آزاد کشمیر کے آرڈر پہ بھی لے. تو نعمان ڈیسائیڈ ہوا کہ میں اور نعمان ایک کمرے میں رہوں گا. لیکن مجھے یاد ہے کہ ہمارا ٹی وی اینکر ہے, آج کل میرا حال ہے دنیا میں آ گیا وہ, فرید, اس نے بھی کہا اور یہ اس کی آنکھ لگ گئی, ہم لوگ بھی سونے کی تیاری کر کے تقریباً سو گئے. یہ اٹھا, اس نے اٹھایا ہمیں دوبارہ, کہنے لگا میں نے خواب دیکھا. اور ٹرسٹ میں ندیم بھائی یقین جانے, ہم NDO کا واپس آئے, NDO کا کورس کر رہے تھے, ڈیورنگ دا کورس وہ جو کورس اعلان ہو گیا. میں نے اس کے ہاتھ جوڑا, میں نے کہا یار مجھے تو جانے دو. اس کے میرا خیال ہے کہ 1 سال بعد میرا بھی اعلان ہو گیا. اور اس نے فرید کے بارے میں بھی کہا تھا کہ تم اس وقت نہیں پتہ اس نے خواب میں کیا دیکھو, تینوں چیزیں پوری ہوئی ہیں. تو اب تو میرا خیال ہے اسے پیری مریدی کرانی پڑے گی. 3 چیزیں. تو اینی وے میرا اس کے ساتھ بہت تعلق بھی ہے, اور ہمارے ایک پرسنل فرینڈشپ بھی ان کے ساتھ ہے, ہمیشہ ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں. اب کمنگ بیک, کہ میں حاصل کر لیتا لیکن حاصل نہیں کر سکا. لیٹ 2-3 چیزیں جو میں نے اکمپلش کی ہیں, میں سمجھتا ہوں میرا خیال 1989 سے موبائل فون آ رہا, کبھی کسی نے نہیں سوچا. ہم نے اس پہ کام کیا, موبائل فون مینوفیکچرنگ پالیسی بنائی, ECC سے اپروو کرائی, کیبنٹ سے اپروو کرائی, پارلیمنٹ سے اپروو کرائی. الحمدللہ کوشش کی کہ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے, براڈ بینڈ فیسلٹیز کے حوالے سے ٹنز اینڈ ٹنز آف منی ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے. میں اگر دیکھتا ہوں کہ 2003-2020 تک میں دیکھتا ہوں کہ کنیکٹیوٹی پہ پیسے موجود تھے, اربوں روپے, جو جسے کہتے ٹیلی کام کمپنیاں 2% جمع کراتی تھیں, بٹ کسی کے پاس یہ ویژن نہیں تھا کہ اس پیسے کو خرچ کیسے کی. غالباً 63 بلین روپیز فالتو پڑے ہوئے تھے منسٹری آف IT کے پاس, جسے گورنمنٹ آف پاکستان نے لے لیا. مجھے شدید افسوس بھی ہوا. اربوں روپے سٹی بلڈ کرائی, میں سمجھ کچھ لیگلی بھی پرابلم آئی ہے. وہ ہم چاہ رہے تھے کہ اگین وہ میڈ ان پاکستان پہ کام کرنا تھا. وہ ٹھیک ہے, ہمیں واٹس ایپ کا نیم البدل لانچ کرنا تھا, اینڈ دیٹ واز کر سکتے ہیں, آڈیو کر سکتے ہیں, ویڈیو ٹاک کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو اس کے اوپر جیسے کہتے ہیں زوم پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ تمام مجھے بڑی حیران کن بات ہے, جب میں یہ ذکر کرتا ہوں تو میرے پاس ایک دن میسیج, اس پر یہاں کے میسیج بھی آ گیا کہ امین بھائی آپ بھائی لوگوں کا بہت زیادہ ذکر کرتے, خیال رکھا کریں. اور جب آپ ایمانداری سے کام کرتے ہیں, دیانتداری سے کام کرتے ہیں, آپ کے کندھے کے اوپر کوئی لگیج نہیں ہوتا نا, تو پھر آپ ڈرتے بھی کسی سے نہیں ہیں. اگر آپ صاحب مضبوط ہے, اگر آپ میرٹ پہ فیصلہ کرنا شروع کریں گے, کامیابی آپ کے قدم چومے گی. میں سمجھتا ہوں جتنی بھی, اگر آصف پیر نے کامیابی حاصل کی, جب اس کا فائنل ہم نے بالکل CEO کا فائنل کرنے جا رہے تھے, پھر نام کہیں سے آیا, ہم نے سویل منیر صاحب کا اپائنٹمنٹ کیا. بڑا نام تھا نا دبئی سے, ہم نے ان کو اپائنٹمنٹ 3 سال ٹائم دے سکے. انفارچونیٹلی ڈاکٹر سویل منیر بڑا نام تھا, ان کو میرا خیال ہے سعودی عرب سے آفر آ گئے, نہیں آئے, اب دوسرے آ گئے ہیں, انہوں نے جوائن کر لیا. لیکن ہم نے تنخواہ بڑھا کے 20 لاکھ کی سلا ہے. لیکن میری پارٹی بھی بہت ظالم ہے. میں 9 تاریخ کو چھوڑ کر آیا وہاں سے, اور غالباً 10 کو میں یہاں پر آیا ہوں. یقین جانے ہوپ فلی شری کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے, جمہوری روایت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آزادانہ, منصفانہ, شفاف انتخابات نہایت ضروری ہے. ہوپ فلی ڈیلیمیٹیشن اور آزادانہ, منصفانہ, شفاف انتخابات کو ہر صورت میں یقینی بنائیں گے. تو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. آخری بات کروں گا جس کا مجھے دکھ ہے کہ جو میں نہیں کر سکا. میری بڑی خواہش تھی کہ مجھے امید ہے کہ پاکستان میں کم از کم 3 بڑے شہروں میں, کراچی, لاہور, اسلام آباد میں دسمبر کے مہینے تک 5G لانچ ہو جائے گی, کیونکہ اب دنیا آگے بڑھ گئی. Stay on the stage, sir. We would request you to stay on the stage. Thank you. Round of applause for Mr. Noman Ahmed Saeed. Years to come.
Ladies and gentlemen, I would like to request Mr. Noman Ahmad Saeed to present a token of appreciation, a small gesture that will continue to resonate for years to come. Please come onto the stage for a group photo. A huge round of applause, everyone. Mr. Noman Ahmad Saeed is going to present you a memento on behalf of SI Global Solutions.